انسانی ذہن میں خیالات کے سلسلے ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں۔ نہ جانے انسان سوچوں کی دنیا میں کتنے نقشے مٹاتا ہے، بناتا ہے۔ تصورات کی وادی میں انسان کتنے گلشن آباد کرتا ہے اور کتنے گلشن ویران کرتا ہے۔ انہی انسانی سوچوں میں کچھ سوچیں ایسی ہیں جو ماہ صفر المظفر کے حوالے سے یہ سوچتی ہیں کہ اس مہینے کی خاص کر 13 تاریخیں، ابتدائی 13 ایام، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بلائیں اترتی ہیں، یعنی یہ مہینہ ایک نحوست قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ ماہ صفر المظفر کے پہلے 13 دنوں کے اندر بیماریاں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر بڑی برکت ہے، بہت ہی فضیلت ہے اس مہینے کے حوالے سے، اور بہت سارے اولیاء کرام کے عرس اس مہینے کے اندر منائے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کا جو آخری بدھ ہے، اس بدھ کے حوالے سے کچھ ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آخری بدھ شفا ملی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس خوشی میں سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومے تھے۔ اس طرح کی بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ قرآن و سنت کے اندر اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے، نہ ہی اولیاء کرام یا بزرگان دین یا ہمارے اسلاف نے یہ بات بیان کی ہو۔ اعلی حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آخری بدھ جو ماہ صفر المظفر کا آخری بدھ تھا، اس بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری نے شدت پکڑا تھا، اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ گئے، اگلی دنیا تشریف لے گئے۔ اور پھر اس آخری بدھ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سورہ انشراح، سورہ تین، سورہ نصر اور سورہ اخلاص کو 80 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا، وہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے غنی ہو جائے گا۔ تو پھر اگر بتاؤ یہ نحوست ہوتی تو پھر غنی کدھر ہوتے؟